السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم ایک ویڈیو جو ریئیکٹ کریں گے، وہ ویڈیو کے کئی لوگوں کے مجھے فون بھی آئے اور کئی لوگوں نے مجھے پرسنل میسیج بھی کیا اور کہا کہ بھائی یہ ویڈیو آپ بنائیں اور اس پہ ریئیکٹ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ابھی کے حالات کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے کہا چلو ہم دیکھتے، تو میں نے ویڈیو دیکھا اور پھر ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا سوچا، تو میں آج وہ ویڈیو آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ اور وہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے، اور کئی مسلمانوں کو ابھی بھی تراویح کے وقت، اس رمضان میں تراویح کے وقت اسرائیل والوں نے شہید کیا، لیڈیز کو اور بچوں کو ایسی بربرتا دکھائی کہ ان کو شہید کیسی ریت سے کرا۔ تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کے کہ ابھی کیا چل رہا ہے، لیکن وہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ مسجد اقصیٰ ضروری ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ پہلا کعبہ ہے ہمارا، اور مسجد اقصیٰ سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم وہاں سے ہی معراج میں گئے تھے، جسے ہم سب معراج کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں گے۔ اس کے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، جو میرے ماموں کے لڑکے رضوان قادری کوڑی نر والے، جنہوں نے میری اس چینل میں کئی مجھے مدد کی ہے، کئی ریت سے انہوں نے سبسکرائبر میں اور کئی اچھی محنت کی ہے میرے لیے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں اور آپ لوگ بھی میرے لیے محنت کیجئے۔ چلیے، اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ بہت ضروری ویڈیو ہے۔ تم بہت بڑے فتنہ ہو رہے ہو۔ کب تک؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ صلاح الدین 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، شکست۔ ہم یسوع کے سپاہی اور صلیب کے رکھوالے ہیں، تو شکست کیسے ہو سکتی ہے ہمیں؟ جنگ بالکل ہوگی۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ سلطان کا فرمان ہے کہ ان کی بہن کی لاش، قاتلوں کے سر اور یروشلم کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں آپ۔ ہم مسلمانوں کی موت ہے۔ تم اب جا سکتے ہو میرے عزیز، مگر کراک محفوظ نہیں، کیونکہ میرے آقا بس اب آنے ہی والے ہیں۔ قسم ہے، اس شہر کو لینے کی حسرت ہی تمہاری آخری حسرت ہوگی۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ سب کچھ۔ مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد میں ایک ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی۔ اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والے ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو، کہ اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی، مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سنتا، پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا، اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گی۔ ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا، جسے لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔
آپ نسلاً کرد تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا جو قلعہ تکریت کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی کی ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ ابتدا میں صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیر کوہ تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے اور 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا، اور پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے، وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر ابن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والا شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر طواف اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر یہودی یا عیسائی زائرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کے چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا
اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہے، لہذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی جتھے نے ریجنالڈ کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہذا صلاح الدین ایک لشکر لے کر فوراً ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلا اور حطین کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے، لہذا 1187 عیسوی کو حطین کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف بیٹھ گیا جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعہ 60,000 عیسائیوں کو دھول چٹا دیا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتوں تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج عکا کے بندرگاہ پر کھڑا تھا، انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کے بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا جس میں سلطان کی مختصر سی لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جرت مندی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخر کار صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا، سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ لہذا رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ارسوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات کیے۔
सुल्तान का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। अपनी तमाम तर फतूहात और सल्तनत के बावजूद सलाउद्दीन ने इंतहाई सादगी और फ़क्र की ज़िंदगी गुजारी। 5 अमीर तरीन सल्तनत यानी शाम, ईरान, मिस्र, हिजाज और यमन का मालिक होने के बावजूद उनका अपना कोई घर नहीं था। पूरी ज़िंदगी आम सिपाहियों सा लिबास पहना। ज़ुहद का ये आलम था कि उनके पास कोई ज़मीन या जायदाद तक न थी। पूरी ज़िंदगी हज की तमन्ना में काट दी, मगर माली तंगी और गुर्बत ने आपको इतना मौका तक न दिया कि बैतुल्लाह तक का सफ़र कर पाएं। सन 1193 ईस्वी में 55 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। वफ़ात के बाद आपके घर से सिर्फ 47 दिरहम बरामद हुए, जिस रकम से उनकी तदफीन तक नहीं हो सकती थी। चुनांचा आपके कफन दफन के अखराजात दमिश्क के काजी ने अपनी जेब से अदा किए। आज वही सरजमीन शाम और सरजमीन कुदस जहां पर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये सरजमीन आज फिर से इधर उधर नज़र दौड़ाकर किसी सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार कर रही है। तमाम उम्मीदों के बावजूद भी किसी सुल्तान की आमद दिखाई नहीं देती। अल कुदस जो आज बदकिस्मती से पंजे यहूद में जकड़ा हुआ है, आज सुल्तान का मफ्तूह बैतुल मुक़द्दस यहूदी तसल्लुत में किसी सलाउद्दीन का मुंतज़िर है। लैलो निहार की कितनी गर्दिशों ने क़िबला अव्वल की आहो करार सुनी होगी। जुल्म सिदम की ये सयाह रात अब बहुत तवील हो चुकी है। सुबह उम्मीद की तलाश अब दम तोड़ने को है। गर्दिशे वक्त उसी बढ़ई और बच्चे की तलाश में है जो किसी मिंबर को बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने का इरादा रखता हो।